الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ الحجر شروع کر رکھی ہے اور ہم نے بڑی تفصیل سے ابلیس اور حضرت آدم کے واقعے کو جہاں بھی آیا ہے جن اوپر والی آیات میں، اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے سمجھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو ابلیس کو فالو کرنے والے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہوں گے، وہ جہنم میں جا کے رہیں گے، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا جہنم سے۔ اور جو لوگ متقی ہوں گے، متقی کا مطلب ہے وہ اللہ کے بندے ہوں گے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کے خوف کی جیسے برائیاں نہیں کریں گے، اللہ کی محبت اور رحمت کے لیے نیکیوں پر سبقت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام کا ذکر کیا ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں 51 تا 84، 51 تا 84، یہاں یاد رکھیں قرآن میں ایک آیت یا ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی فالتو نہیں آیا، بالکل اس سے بہتر کوئی اور الفاظ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں بھی ان آیت 51 تا 54 میں اللہ تعالیٰ نے انبیائی تاریخ سے بتایا ہے، اور انبیاء بھی کون سے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کے واقعات سے، جو دلائل ہیں کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب کا کوڑا ان پر برسایا، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، جنہوں نے ان کی تکذیب کی، یہ شیطان کے فالوور تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو کس طرح بچایا۔ تو یہ واقعات عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ آیت 51 میں فرمایا، آیت 51 میں فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے، اور وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، پھر وہ جا کہاں رہے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر تو اب آپ بڑے غور سے سنیے۔ تو یہ فرشتے جب آئے حضرت ابراہیم کے پاس، تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ یہ انسانی شکل میں آئے، اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آپ کے پاس آئے، داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ان منکم وجلون، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے کہ مجھے آپ، ان فرشتوں سے کہا، وہ انسانی شکل میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں کہا نبی اپنا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے۔ جب انہوں نے بچڑا تل کے ان کے سامنے رکھا نا، دوسری جگہ آیا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تو ان کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کو ڈر لگا کہ یہ ہو نہ ہو، یہ تو انسان تو نہیں ہے کہ اس کھانے سے جو بچ رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے ان کے ڈرنے کی۔ اور جب فرشتے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ عذاب لے کے آتے ہیں، لہذا وہ ڈر گئے، اور کالو، تو فرشتوں نے کہا لا توجل، آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایسے بیٹے کی، یہ آپ کا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو کالو، فرشتے کہنے لگے لا توجل، آپ ڈرے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک ایسے غلام کی، ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو بڑا جاننے والا ہوگا۔ تو یہ خوشخبری جب لے کے پہنچے، تو اب حضرت ابراہیم
آخر انسان تھے تو بڑے کمال کے نبی. کہنے لگے قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی الی ام مسنی کبرا. تو قال، انہوں نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو الی ام مسنی الکبر، حالانکہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہوں، تو کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ فبما تبشرون، تو تم مجھے کیا خوشخبری دے رہے ہو؟ تو یہ حیرت تھی ان کی کہ اس بڑھاپے میں مجھے اللہ تعالیٰ. تو فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالو، فرشتے کہنے لگے بشرنک بالحق، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں. کیوں یہ برحق بشارت کیوں کہہ رہے ہیں فرشتے اس بات کو؟ کہ انہوں نے جب خوشخبری دی اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو خوشخبر دی ہے، آپ خبری دی ہے، یہ برحق بشارت ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا. شاباش شاباش، ویری گڈ. جب رب کی طرف سے تو برحق ہے، اس کا کہہ دینا کافی ہے. تو جب اس نے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بشرنک بالحق، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں. فلا تکم من القانتین، اور آپ بالکل مایوس نہ ہوں. کیا بات ہے! کیوں مایوس نہ ہوں؟ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس بڑھاپے میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ رب کی کیا بشارتیں ہیں حضرت ابراہیم کے لیے. چھوٹی چھوٹی آیات. اب آیت 57 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اب تھوڑا سا سکون ہوا نا خوشخبری سن کے، تو پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ فما خطبکم ایھا المرسلون. سر اچھا اس سے ابھی پہلے آیت پوری نہیں ہوئی. 56 رہ گئی ہے، اچھا 56 سوری رہ سوری گئی ہے. سوری سوری، ہاں سوری 56 رہ گئی. جزاک اللہ. قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کی امید رکھتا ہے. وَنَرْجُو رَحْمَتِكَ، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اچھا، مومن کیوں نہیں اللہ کی رحمت سے اس دنیاوی زندگی میں مایوس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں نا، اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور بڑا اچھا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحمان اور رحیم. رحمان، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے، اور رحیم، اس کے اندر تسلسل اور کنٹینیوٹی ہے. لہذا جس ہستی کا یہ نام ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی رحمت، اس کی حکمت کی وجہ سے تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ مانگیں گے تو ضرور اس کی اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ ہوگا. تو ہمیشہ رب سے اس کی رحمتوں کا جو ہے وہ یقین کیجئے، اور اس کی رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیے. لیکن اس کے ساتھ رحمتوں والے کام کیجئے، اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کیجئے، اس کی عبادت کیجئے. انشاءاللہ وہ کبھی آپ کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہستی ہے ہی رحمان اور رحیم. دنیا میں تو دیکھیں نا، کافروں پر کتنی رحمتیں ہیں، کس قدر فراوانی ہے ان کو کھانے پینے کی وغیرہ وغیرہ کی. کوئی سوال؟ سر اس میں یہ بھی تو بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ کی رحمت ہے ہر حال میں مومن پر، کہ وہ صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور شکر کرے تو پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم سب پر. سوال یہ ہے، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. بھلے تکلیف ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو، تکلیف میں سب، جیسے آپ نے کہا صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن یہ تو وہ مومن سمجھے گا نا جو مومن اللہ سے تعلق میں ہے، اللہ کو سمجھتا ہے.
لیکن کمزور ایمان والا بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کی رحمتوں کی مدد مانگے تو وہ رحیم اور رحمان اور رحیم ہے، وہ ضرور اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم جب سنبھلے نا تو انہیں کہتے ہیں فرشتوں سے، قال، حضرت ابراہیم نے پوچھا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے، اے اللہ کے رسولو، آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کس بات کے لیے تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ فرشتے ایسے تو نہیں بھیجتا۔ اب جو انہوں نے کہا، قالو، فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ مجرم قوم کا اشارہ کس کی طرف سے ہے؟ حضرت لوط کی قوم کی طرف۔ حضرت لوط، اور ان کو مجرم اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہوموسیکشولیٹی کا دھندا شروع کیا تھا، اور وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جب ان پر یہ عذاب آیا، جب یہ عذاب کے فرشتے اس کے بعد جو عذاب آیا، تو جس بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، اور وہ بستی کیونکہ بحر لوط کے کنارے، وہ اس سمندر کے کنارے تھی، وہاں آج تک وہ پانی اتنا ترش ہے کہ وہاں مچھلیاں نہیں آتی۔ یہاں اس بات کا اندیہ دے دیا گیا، عبرت دے دی گئی کہ کسی قوم میں اگر یہ بیماری ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا جس کی مثال آج تک دنیا میں قوم لوط کی مثال موجود ہے۔ اور آپ پڑھ لیں، آگے فرمایا قوم مجرمین کی طرح، الا آل لوط، صرف لوط کے گھرانے والے مستثنا ہیں۔ یہ آل لوط کا مطلب کیا ہے؟ گھر آنے والے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ آل کا جو مطلب کیا لوگ ہے؟ سر وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے دل و جان سے اور اس پہ عمل جنہوں کرتے نے حضرت لوط پر ایمان لا کر نیک عمل کیے۔ تو آل لوط گھر والے نہیں ہوتے، صرف گھر والے نہیں ہوتے، ہر مسلمان ہوتا ہے اس نبی کی آل کا۔ اچھا، تو الا آل لوط، سوائے آل لوط کے ساری قوم مجرم ہے، یعنی صرف مجرم نہیں ہے تو حضرت لوط پر ایمان لانے والے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو نجات دے دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رب نے خود خوشخبری دی کہ میں ان لوگوں کو جو مومن ہیں، جو ایمان لائے حضرت لوط پر، ان کو تو میں نجات دوں گا۔ اور لیکن الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ کافرہ تھی، لہذا اس کو اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ تو وہ ان لوگوں پر جب بستی سے نکل جائیں گے حضرت لوط اور ان کے ایمان لانے والے، تو اللہ اس بستی کو عذاب سے دوچار کرے گا، اور یہ خاتون انہی لوگوں میں ہوگی جن پر بستی میں عذاب آئے گا۔ یہ ہے آیت 60 کا مضمون۔ کوئی سوال؟ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب اللہ کے یہ بھیجے ہوئے لوط کے ہاں پہنچے، اوپر سارا جو ڈائلاگ ہو رہے تھے وہ حضرت ابراہیم سے ہو رہے تھے، اب وہ وہاں سے اٹھے اور آ کے پہنچ گئے کس کے پاس؟ حضرت لوط کے پاس۔ قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا آپ لوگ کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے تھے، جانے پہچانے نہیں تھے، نہ کبھی ان کو پہلے دیکھا تھا حضرت لوط نے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ تو یہ حضرت اور لوط اور فرشتوں کے درمیان اب گفتگو چل رہی ہے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو
کس چیز میں شک میں پڑے ہوئے تھے جو آپ کو مانتے نہیں تھے؟ عذاب 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 لے کے کے آئے تھے فرشتے. ہاں، اب فرشتوں نے کہا ہم وہ عذاب لے کے آ رہے ہیں جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے نبی آئے گا، انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اگر مہلت سے بھی نہیں باز آئیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ إِنَّا لَصَادِقُونَ. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ان کا مقدر ہو جاتا ہے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. کوئی بات آج 64 تک کلیئر نہ ہوئی ہو. اب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ نبی سے تو کہتا ہے وہاں سے نکل جاؤ اور ساتھ لے لو اہل ایمان کو، اور پھر اس بستی کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتے ہیں، عذاب انہی پر آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آج 65 میں فرمایا کہ یہ فرشتے ہدایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوط کو، فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبَعْ لہذا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہذا اب کچھ رات رہے آپ گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے چلو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں آپ کو حکم ملتا ہے، جہاں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ. اچھا، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے؟ کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا پیچھے والے لوگوں پہ. ہاں، عذاب نازل ہو رہا تھا، اور عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی خوش ہو، بلکہ وہ تو پریشان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان سے کہا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھیں. جزاک اللہ. آیت 66 میں کہا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنْ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی. آپ ذرا غور فرمائیں، رات کا کچھ حصہ ہے باقی ہے. حضرت لوط کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی اور اہل ایمان کو لے کر نکل جائیں، مڑ کر بھی نہ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ صبح ہوتے ہوتے عذاب ایسا آئے گا کہ یہ بالکل تہس نہس ہو جائیں گے. تو آپ اسی سورہ ہود میں بھی یہ آیت لکھیں، یہی بات سورہ ہود کی آیت 81 میں کہی ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن میں دوسری جگہ جو چیز آئی ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو یا لوط، ان لوگوں نے کہا جو فرشتے آئے تھے، یا لوط، اے لوط، ان رسل ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، تو یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور وہ بدبخت قوم جو تھی وہ دوڑتی آ گئی حضرت جب لوط کے پاس وہ آئے کہ یہ ان کو ہمارے حوالے کرو. تو اب حضرت لوط بڑے گھبرائے. آپ دوسری جگہ پڑھیں تو انہوں نے گھبراہٹ میں کیا کچھ کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ بھائی آپ بالکل اطمینان میں رہیں، لن یصلوا الیہا، ان کے تو ہاتھ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، کوئی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے. لا يلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر نہ دیکھے. الا امراتک، ہاں تیری بیوی جو ہے
اس کا معاملہ مختلف ہے، وہ پیچھے رہ جائے گی. انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب ملے گا جو دوسروں کو ملے گا. ان موعدہم صبح، ان کا وعدہ صرف صبح تک ہے. الیس صبح، الیس صبح، الیس صبح بقریب، قریب، کہ کیا صبح قریب نہیں ہے، کہ یعنی صبح سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ تمام کر دیا جائے گا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ تاریخ سے ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان ظالموں کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا. آج بھی وہ سنت اللہ کی قائم ہے. آج بھی ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے ججز، اسٹیبلشمنٹ، امیر لوگ کر رہے ہیں، وہ سب توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ورنہ مہلت ختم ہوگی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، ان کے جو ہومو سیکشول تھے بدبخت، کیا کرتے ہیں؟ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، خوشی کے مارے یہ لوگ بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے. دیکھیں رب کے کمال، دیکھیں ان بدبختوں کو جو جس ذلت میں مبتلا تھے، ان کے عین اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ان فرشتوں کو بڑے خوبصورت لڑکے بنا کے بھیجا. جب بھیجا تو یہ پہنچے، دوڑتے ہوئے پہنچے کہ ہاں ہمارا تو بہت اچھا شکار آ گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتاتے ہیں کہ وہ خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے آئے کہ بڑا اچھے لڑکے پہنچ گئے ہیں. سورہ ہود میں پڑھیں، بڑی ڈیٹیل ہے اس میں. سورہ ہود کی آیت 78 میں کہتے ہیں وَجَاءَ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو ان کی قوم یعنی حضرت لوط کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتٍ، اس سے پہلے وہ ان سب برائیوں میں ملوث تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اللہ کا حکم ہے تم شادی کر کے ان کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں. فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ولا تخزنی ولا تخزونی، مجھے مت رسوا کرو. فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہے؟ میں آپ کو اس کا صحیح ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے اندر کوئی بندے کا پتر بھی ہے. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جی سر. اب آگے دیکھیں آیت 68 میں کس قدر اتنی بدماش قوم ہے کہ نبی کتنا بے بس ہو چکا ہے اور کس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. قال، حضرت لوط نے کہا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں بھائی. جب چڑھ دوڑے نا تو انہوں نے جواب میں کہا یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، میری بے عزتی مت کرو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو. کہ میرے مہمانوں کے ساتھ جو تم نے حرکتیں شروع کر دی ہیں یہ میری رسوائی ہے. اب دیکھیں جب انسان بگڑ جاتا ہے، جب انسان گمراہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ذرا سنیں کیا کہتے ہیں. قالو، تو ان کی قوم کہنے لگی اولم ننہاک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ بات تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جو شیطان کا ایجنٹ ہو. ایک مومن، نبی کا گھر، وہاں مہمان فرشتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش تاکہ حجت ان پر تمام ہوئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے. اور یہ دیکھیں کیا بک رہے ہیں. قال، حضرت لوط نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو یہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم شادیاں کرو قوم کی بیٹیوں سے اور تم یہ جو کچھ عمل کرنا چاہتے ہو کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جائز راہ نکالی ہے. کیا بکتے ہیں؟ سنیں ذرا. لعمرک،
कसम है ए नबी इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहून, उस वक्त उन पर एक नशा चढ़ा हुआ था जिससे वो आपे से बाहर हुए जाते थे। ये था बुराई में जब इंसान मुलव्वस होता है और किस कदर वो मगलूब होता है अपने जज्बात से, जो उनकी सूरत हाल है। और अल्लाह का तबसरा देख ले कि ये बदमस्तियों में और ये जो हैं ये इतने गरक हैं, इतने अंधे हो रहे हैं कि इनको अल्लाह का अजाब आ चुका है। वो फरिश्ते आए ही इसलिए, लेकिन इनकी अंधापन देखें, गुमराही देखें। और आयत 73 में पढ़ा, जरा अजाब की नौयत देखिए। फ़अख़ज़तहुम उस्सैख़तु मुशरिक़ीन, सुबह होते ही एक जोरदार धमाके ने आ लिया। तो जो उनको ऐसा धमाका आया कि वो औंधे पड़े रह गए। फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, हमने उनकी बस्ती को तल पटक कर दिया। वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और उन पर मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी। ऐसा तबाह बर्बाद किया। जरा अजाब की कैफियत देखें। ये कोई बंदा पत्थर नहीं मार रहा, ये अल्लाह की तरफ से पत्थर बरस रहे हैं जो उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सूरह हूद की आयत 82 पढ़ें तो बिल्कुल इसी मजमून की है। ये थी आयत 74। अब अल्लाह ताला देखें, ये सब चीज़ें एक इबरत के लिए बयान हुई हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता इन्न फी ज़ालिका लआयातन लिमुतवस्सिमीन, इस वाक़े में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो मुतवस्सिमीन हों, जो साहिब फरासत हों। ये उस वक्त भला किन से कहा जाए कि ये बात किन से कही जा रही है? कौन मुखातिब है अव्वलीन कुरान के? कुरैश को कही जा रही है। तुम जिस नबी के साथ सलूक करे हो, इससे लूत वालों की मिसाल ये देख लो। नबी लूत के साथ जो कुछ किया, उनका क्या अंजाम हुआ। और आज हमें इस दौर में जब हम कौम अमले लूत को रिवाज दे रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, आपको पता नहीं है कि इस मुल्क में ये एड की गंदगियों के साथ ये भी आई है कि असम्बलियां इस बात को पास करें, नाउजुबिल्लाह। और जेंडर बिल जो है वो आपके सामने है। मर्द के चाहे तो औरत बन जाए, औरत चाहे तो मर्द बन जाए। जरा सोचें कि आज हम इस गुमराही में किस तरह कौम लूत से भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, इसका क्या सबूत है कि उस वक्त ये बात जो है डायरेक्ट मुखातबों से कही जा रही है, कुरैश के बागियों से? क्या सबूत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे इरशाद फरमाया गया ये हमें तो तेरी उम्र मैडम खुदा के लिए आज 76 देखें आगे। बात अंदर रहे, कुरान कुताब मुबीन है। व इन्नहा लबिस्सबील मुकीम, ये उस शारा पे वाक़या है जिस पे रोज कुरैश गुजरते हैं अपने कारो बिजनेस के लिए। ये आयत साफ बता रही है कि ये उनको वार्निंग दी जा रही है। और क़यामत तक कुरान में इसलिए है कि आज हमारे लिए भी वार्निंग है। आज दुनिया में देखें कि ये कौम अमले लूत जो है ये किस तरह फरोग पा रहा है। और अल्लाह की सुन्नत भी देख लें, अल्लाह ने उन कौमों को कभी माफ नहीं किया, मोहलत जरूर दी है। तो ये दलाइल हैं, ये वाक़यात इबरत के लिए हैं, ताकि कौमों को पता चले कि हमारी बुराइयों का अंजाम क्या होगा। और अल्लाह ताला किस तरह जो मुत्तकीन होते हैं, जो नबी पर ईमान लाकर उस ईमान के तकाजे पूरे करते हैं, उनको अल्लाह ताला किस तरह बचाता है। इसी तूफान में देखें अल्लाह ताला ने हज़रत लूत और उनके फॉलोअर्स को किस तरह बचाया। ये बातें सिर्फ पढ़ने की नहीं है, सवाब की नहीं है। इनसे जिसने इबरत नहीं ली उसने कुरान का हक अदा नहीं किया। सर जी, कल जुम्मा था, सूरह काफ मैंने पढ़ी और
جیسے آپ کہتے ہیں سمجھ سمجھ کے پڑھیں، اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے پہلے کی جو آیات ہے وہ ایسے دل میں اترتی گئی اور لرزہ سا لگتا گیا کہ جس طرح میرے رب کے احکام ہیں، اور واقعہ میں ہم بہت ہی انجان ہیں کہ ہمیں تو واقعہ ایک ایک قدم جو ہے نا سوچ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ میرے رب کے کیا ہم پہ میڈم احکامات ہیں۔ جزاک اللہ، اسی لیے کہا گیا کہ ہر جمعے کو پڑھیں تاکہ آپ پر پورے جمعے کے دوران اگلے جمعے تک یہ کیفیات طاری رہیں اور آپ ان برائیوں سے بچیں جن برائیوں سے وہ ساری قومیں، وہ زمیندار، وہ غار والے، وہ سارے واقعات جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت لیں اور عبرت پذیر زندگی گزاریں اور ہر جمعے کو پڑھنے۔ آپ نے نوٹ فرمایا کہ جو آخری رکوع ہے، اللہ اکبر، جی کہ سر بالکل، دنیا پرستی کا کتنا برا انجام ہے۔ بے شک۔ قرآن کو، ایک طالب علم کو قرآن کو پڑھنا ہی ہدایت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ اس کے انذار کس طرح دیکھیں نا، یہ انذار نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس قوم کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب بھیجا، بالکل اور اس کی جو انذار کے ساتھ پھر جو بشارتیں ہیں مومنین کے لیے، کس طرح اللہ نے حضرت لوط اور ان کے فالوور کو بچایا۔ چلے، اگر کوئی بات کے لیے مشکل ہے تو سوال کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں غور سے دیکھیں، 77 آیت کل 5 الفاظ کی، اور کتنا بڑا انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں سامان عبرت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہوں۔ آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے پڑھی اس سورہ کل جمعے کے روز سورہ کاف، وہ آپ نے ایمان کے ساتھ پڑھی ہے تو آپ کیفیات بتا رہی ہیں۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات آپ اوپر پڑھ رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے اس میں بڑا سامان عبرت ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد قرآن آ جاتا ہے اصحاب الایکہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِلظَّالِمِينَ، اور یہ ایک تھے وہ بھی ظالم تھے۔ جب ظالم تھے تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نیچے دیکھیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ۔ وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کے کھلے راستے پر واقع ہے جہاں سے یہ قریش گزرتے تھے۔ تو اس وقت ان کے لیے عبرت، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ آیت 80 میں فرمایا اصحاب الحجر، یہ اصحاب الحجر کون ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر قومی آج یہ حضرت خدا شعیب کا علیہ خوف، السلام کی قوم سے، خدا کا خوف کریں۔ کس کی آپ کس کی کام کہہ رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام جو ناپ دیکھیں، تول میں کمی کرتے تھے، آپ میری بات سنیں قوم سمود۔ اور بس کریں، خدا کے لیے بس کریں، بس کریں۔ آپ قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے لیے اللہ نے آپ کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے، سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ قرآن میں یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے۔ یہ حضرت صالح کی قوم تھی جہاں سے اونٹنی پہاڑ سے نکلی آئی تھی، ان کو اصحاب الحجر کہا ہے قرآن نے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ یہ رسولوں کا لفظ کیوں آیا ہے بھلا؟ بھائی ایک قوم کی طرف ایک ہی رسول آتا ہے، تو یہ یہاں تو کہا گیا انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، کیوں کہا؟ سر ایک رسول کی مخالفت سب رسولوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ کیوں سب رسولوں کی مخالفت ہے؟ سر کیونکہ سب کی ایک ہی دعوت ہے۔ ہاں، یہ دلیل ہے کہ سب انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اعمال پھر اس کے نتیجے میں، تو ہر نبی کی دعوت یہی ہے، اور ایک نبی کی دعوت کا انکار گویا سب نبیوں کی دعوت، اس لیے یہاں یہ لفظ رسولوں کا لفظ جمع کا آیا ہے۔
کوئی سوال کیا کریں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو. اب ذرا سنتے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کے پاس اپنی آیات بھیجی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ سب کو نظر انداز کر رہے تھے، ان آیات کو سے اعراض کر رہے تھے. یہاں آیات سے مراد کیا ہیں؟ دیکھیں نا، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. موت جی سے سر، موت سے سر. کس کا؟ دوبارہ کہیں. سر میں نے کہا موت موت سے سا جو اونٹنی کا نکلا تھا پہاڑ کے نیچے سے. اچھا، اور کوئی بتائیں. اب ان قوموں کی طرف ذرا آپ کبھی دیکھیں نا، غور بالکل قرآن میں کرنا چھوڑ دیا آپ نے. آپ لوگ تو ضرور غور کریں نا، کیونکہ آپ کو اللہ نے کتنی آپ محبت سے شریک ہوتے ہیں. یہاں آیات کا مراد سارے نبیوں کا ذکر ہے نا. حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا، وہ بھی اللہ کی آیت تھی. وہ جو دعوت دے رہے تھے دین کی طرف، اسلام کی طرف، وہ بھی آیات تھی. تو یہاں آیات سے مراد ہے کہ وہ سارے عقلی اور فکری دلائل بھی جو فطری دلائل ہیں، اور وہ حسی معجزات بھی جو ان انبیاء نے دکھائے، وہ اللہ کی طرف سے تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے ان سے اعراض کیا. اچھا، ایک چیز جو بڑی نوٹیبل ہے اور آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کی دعوت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. اس بات کو سمجھیں. اللہ کو جس بات پر سخت خفا ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ یہ دعوت تو بالکل ان کی فطرت کا تقاضا ہے. ان کی فطرت میں نے نیکی فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَہَا، نیکی اور بدی کی پہچان ان کے اندر رکھ دی. وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے ان کو دکھا دیے، اور ان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا کہ حق کو پہچان کر قبول کرنے کی ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اس کے بعد یہ سب انٹرنل ہے، انسان کے اندر رکھ دیا اللہ نے. اس کے بعد نبی آئے اور انہوں نے جو دعوت، جو دلائل دیے، وہ عین اس فطرت کے مطابق ہیں. وہ فطرت جو لائک کرتی ہے نیکی کو، نیکی کا حکم دے دیا. وہ فطرت جو برائی کو سے نفرت کرتی ہے، اس سے منع کر دیا. تو اس لیے یہ دعوت عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. یہ بات سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو. بتائیں مجھے دین میں کوئی چیز ایسی ہے جو فطرت کے خلاف ہو؟ ایک بتائیں. نہیں سر، بالکل نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ایمان کو پکا بنا دیتی ہیں کہ یہ قرآن تو برحق کتاب ہے، ہر دلیل عین میری فطرت کے مطابق ہے. اس چیز کو کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ سمجھیں. قرآن انتہائی اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ دلائل ہیں جو زبردست عین فطرت کے مطابق ہیں. اگر کافر انکار کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے. ورنہ ذرا عقل سے کام لے، ذرا ہوش سے کام لے. اسی لیے قرآن اولو الالباب ان کو کہتا ہے، اہل عقل اور اہل دانش وہ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. میں نے ساری آیات آپ کو بھیجی ہیں اولو الالباب پہ. آگے کوئی آج 81 تک کوئی سوال؟ سر آگے اس میں ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ اب پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ آباء و اجداد کے دین کو ترجیح دیتے ہیں. جی اب بالکل. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فطرت میں ان کی، تو یہاں تو بالکل ہی آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. اور جو عالم لوگ ہیں، پیر ہیں،
دربار والے یعنی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا خزانہ ہے، وہ اس قدر غلط طریقے پہ انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو یہ فطرت اللہ عالم کیا ان کی مسخ ہو گئی یا کیا اللہ نے ان کے اوپر عذاب، یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ پاکستان جزاک کا اللہ، آپ نے بڑا انٹیلیجنٹ سوال کیا ہے، اور بڑا وقت کا جو ماحول ہے اس کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے۔ آپ بڑی بات، میری بات سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ جب انسان اپنی فطرت پہ قائم رہتا ہے نا، بنائی ہوئی فطرت، وہ مسخ نہیں ہوتی، وہ ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ کہ اس زمانے میں بھی دیکھیں اپنے معاشرے میں کفر کے دوران بھی کتنے اچھے کام کر رہے تھے، لیکن جب شیطان کے پیچھے آدمی چلتا ہے اور وہ اللہ کو اپنی سب سے پہلے اپنی فطرت مسخ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں، آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جب فطرت کو مسخ کر دیتا ہے تو پھر اس کو شیطان اور اس کا نفس امارہ، وہ جو اندر سے برائی کو بھی لائک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ نیکی نہ کرے، نیک قرآن کا پر ایمان نہ لائے، انبیاء پر ایمان نہ لائے، تو پھر شیطان اسے کہتا ہے دیکھ یہ ذرا دنیا کو چند روزہ ہے، مزے اڑا لے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ان چیزوں پر جو فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنی یہ ہوموسیکشولیٹی کتنی گندی چیز ہے۔ اب اس قوم کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج کے دور کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت بگڑ چکی ہے، انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے، اب اپنے آپ کو شیطان اور نفس امارہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ان سے اس طرح کی برائیاں کرا رہی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل سر، یہ تو چلیں اگر عام آدمی کرے تو ہمیں سمجھ آتی، لیکن یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز جو اتنے دانا لوگ ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا یہ دین کے علم بردار جو قبر والے ہیں، دربار والے، یہ تو کوئی ان کو عقل کرنی چاہیے، اور سر کیونکہ ایک، قوم سے ان کے پیچھے چلے گی۔ آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو لوگ آپ کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئے تھے، جب حکومت بلاتی ہے، علماء کی بات کر رہے ہیں آپ، تو مجھے یہ بتائیں ان علماء کو اگر واقعی علماء ہیں تو آپ سلف کو دیکھ لیں، وہ کبھی ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے، کہ کیونکہ یہ سب سے بڑے شیطان کے فالوور ہیں۔ بالکل اب یہ علماء جو ان کے پاس چل کے جاتے ہیں، ان سے لفافے لیتے ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا کوئی جواز ہے اسلام میں؟ بالکل۔ تو یہ دیکھیں، ان کی داڑیاں لمبی لمبی، ان کے چگے سب دیکھ لیں، لیکن قرآن کی آواز پر ڈٹ جانا، جم جانا، اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اور وہاں تو کہا کہ تم ان لوگوں کا کھانا نہ کھاؤ جو حرام کھاتے ہیں، اور یہ بالکل قوم کا پیسہ کس طرح اڑاتے ہیں، کس طرح لفافے وصول کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس لیے سر یہ قرآن کی بات ہے نا، جو رب کی بات ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، یقین مانیں اسی میں زندگی ہے، یہی انسان کو زندگی کا اطمینان اور لطف انہی میں ہے، ان کو ایکسیپٹ کر کے اور ان پر عمل کر کے۔ سر بھی ہم لوگ تو لرز جاتے ہیں یہ چیزیں پڑھ کے، تو یہ لوگ تو آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ان پہ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ وہ آیتیں گلے سے نیچے نہیں اترتی، وہ زبان پر صرف ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مومن صرف اپنے رب کی خاطر ڈٹ کے جم کے رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ قرآن بڑا کلیئر ہے، آپ اسلاف کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، لیکن ان کے قریب نہیں پھٹکے، ان حکمرانوں کے جو دین شیطان کے پیروکار تھے۔ سنیں بات، قرآن کی بات سنیں، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ تو ان کا ولی ہے جو ایمان لائیں، واقعتاً ایمان لائیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو گمراہیوں سے روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نہیں سوری، جو اولیاء طاغوت ہوتے ہیں. جی، الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے دین کے نافذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. یہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنی سے، جو ان کی فطرت میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، ان کو بجھا دیا. وہ طاغوت ان کو اس روشنی سے فارغ کر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. یہ میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، غالباً کوئی جی سر، جی لیکن جزاک کرسی اللہ. کے یہ ہم نے سورہ آیت ابراہیم پڑھی ہے، تو یہ پڑھی ہے نا آپ نے، پڑھائی ہے آیت الکرسی کے بعد. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اب کیونکہ ان کا معاملہ چل رہا ہے حضرت صالح کی قوم کا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ بھائی ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، باہر تو رہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتا. فما اغنا عنہم وما کانوا یکسبون، نہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام آئی، نہ وہ جو انہوں نے یکسبون کمائی ہے. تو ما اغنا کچھ کام نہ سر آئی. جی ایک آیت آپ نے چھوڑ دی ہے، 83 رہ گئی ہے. اچھا 83 سوری. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائی اور ان کی ساری جو ترکیبیں تھیں وہ کچھ کام نہ آئیں. تباہی اللہ جب عذاب بھیجتا ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ہمیں سابقہ امتوں کی، اس وقت قریش کو سنا رہا ہے اور رہ دنیا تک قرآن کی حفاظت لی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اب آیت 85 میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین و آسمان اور اس کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا. تو دنیا کو اللہ نے کس لیے پھر پیدا کیا؟ اگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ قیامت ضرور آئے گی. وہ بالکل بات ٹھیک ہے، پہلے اس کو سمجھیں. کیا بات آپ کی آگے ٹھیک ہے؟ اس لیے حق اس لیے ہے کہ اتنی ساری سہولتیں پیدا کر کے، اتنی ساری صلاحیتیں انسان کو دے کر پوری کائنات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا. سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا. تو یہ حق کے ساتھ پیدا نہیں کیا. تو دیکھیں نا، پوری کائنات مسخر اس لیے کر دی کہ انسان کس کے لیے مسخر ہو جائے؟ کس کے لیے مسخر ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے لیے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت تھی. اور اللہ کی عبادت دراصل اللہ کا کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ یاد نہیں رکھتے. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. میڈم آپ تو بالکل وہی بات کہتی ہیں جو آپ نے سن رکھی ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب ہے آپ واقعتاً اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو اللہ کو بندے جو اللہ کی خدمت میں سب سے اعلیٰ چیز پیش کر سکتے ہیں عبادت. اور عبادت اس وقت کرے گا جب وہ شکر کرے گا ان ساری نعمتوں کا کہ رب نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا.
اب اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو یہ سب کچھ دیا جو اس نے مانگا، بلکہ اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ، میں نے آیتیں بتائی ہیں آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ان نعمتوں کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیں نا. بالکل ہونا چاہیے. تو اسی کے لیے تو آخرت ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حق کے ساتھ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی یقیناً آئے گی. فَاصْفَحْ صَفْحَ الْجَمِيلِ، تو تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، گھڑی تو آئے گی، ان کا حساب ایک چیز کا ہوگا، لیکن آپ ان کی جو بدتمیزیاں آپ سے کر رہے ہیں، جو آپ سے کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، ان کو جانے دیں، معاف کر دیں، ان کو آئیں گے میرے پاس، میں حساب لے لوں گا. کتنی بڑی دھمکی ہے، ذرا غور فرمائیں. کبھی ہم نے سوچ کے پڑھا ہے یہ کہ اللہ تو ہمیں اپنا مقام یاد دلا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم ہنسی مذاق میں ٹالے جا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے. بھائی جب اس ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس ایمان کے تقاضے پورے کرو، تاکہ وہ برکات و فیوز جو دنیا میں اللہ کی رحمتیں اور آخرت میں جنت، اور اگر شیطان کے پیچھے چلے، دنیا میں اللہ کی لعنتیں اور آخرت میں جہنم. آگے جو آیت 86 ہے وہ 85 کی کمال کی تشریح ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم. یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا نظام کائنات، وہ خلاق بھی ہے، بہترین پیدا کرنے والا، اور العلیم ہے، وہ سب کام اس نے اپنے عین علم، جو ایسا علم جو ہر چیز پر محیط ہے، اس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. کتنی پیاری بات ہے. 4 الفاظ ہیں کہ وہ خلاق العلیم ہے. اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو اس کے مکمل علم کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہ ہو. سر پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں. جی حکم. 85 میں جہاں آپ نے کہا کہ اللہ نے حضور کو کہا ان کی جو بھی طریقے ہیں ان کو درگزر کرو. ہاں اب ظاہری بات یہ مکہ کے اندر سلسلہ جاری ہے، مسلمان کمزور ہیں، کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس درگزر کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہت جزائے وہ خیر دے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں یہ ہر نبی کے ساتھ، خصوصاً جس طرح آپ فرما رہے ہیں مکے میں، مکے والوں کا جو رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہر دعوت کا کام کرنے والے کے ساتھ، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ نام و نہاد جو ڈگریوں والے اور عہدوں والے ہیں، یہ کس بے اتنائی سے کام کر لیتے ہیں. آپ اور میں جل بھن جاتے ہیں کہ اتنا حق ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت کی بہتریوں کا یہ نظام ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سہارا دیتے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے. میں نے دنیا میں ان کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو عمل کریں چاہیں تو نہ کریں، لہٰذا ان نہیں کرتے تو آپ پریشان مت ہوں، آئیں گے میرے پاس. جب آئیں گے تو میں ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے لوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرا نیکی برابر جو ہے وہاں سامنے ہوگی، ذرا برابر برائی وہاں سامنے ہوگی. تو آپ پریشان مت ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں. اب بات سمجھ آئی؟ بالکل سر، یہ کیونکہ دیکھیں نا ان کے پاس تو اور کوئی جواز نہیں تھا، جو میں سمجھاؤں کہ زیادہ سے زیادہ حضور بدعا کر سکتے تھے، ان سے وہ لڑ نہیں سکتے تھے، کوئی اور طریقہ نہیں تھا بدلہ اتارنے کا. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ وہ تنگ آ کے وہ پھر بدعا کر کے چلے گئے.
تو یعنی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے غالباً روکا ہے کہ درگزر کا مطلب ہے کہ ان کے لیے بدعا نہ کرو. میں یہ سوچ رہا تھا. اس بات کو نگلیکٹ کر دو جو آپ کے ساتھ برا رویہ ہے نا ان کا، اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ تو چھوڑ دیں جزاک انہوں اللہ، نے. ٹھیک ہے، شکریہ. جزاک اللہ. اب آیت 81 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے. پھر میں بتا دوں یہاں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی لفظ کسی آیت میں آئے تو اس کا ٹھیک مفہوم متعین کیا کریں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس اپنی آیات بھیجی. آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے عقلی اور فکری دلائل، وہ عقیدہ، اور اس کے بعد وہ حسی معجزات، کیونکہ اوپر جن انبیاء کا ذکر ہے اس میں حسی معجزے بھی ہیں. جی ہم نے تو 87 پڑھنی تھی. ساری میں پیچھے چلا گیا. اب ہم 87 پہ آ جائیں. اچھا 87 جو ہے بڑے غور سے سنیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو میں نے بڑا ایک سرمایہ بھیجا ہے، اور وہ سرمایہ تمہارے لیے تسکین اور تسلی کے لیے کافی ہے. وہ سرمایہ کیا ہے جو تسکین اور تسلی کے لیے کافی ہے؟ سورہ فاتحہ. سورت فاتحہ کی 7 اب آیتیں. من المثانی 7 پڑھی جائیں. آگے آپ قرآن عظیم کو چھوڑ دیں گے؟ والقرآن قرآن عظیم کے ساتھ، قرآن عظیم کے آپ ساتھ. فوراً قرآن بس کہہ عظیم. کے چپ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم، اس لیے کہ قرآن عظیم میں پورا وہ تفصیل ہے اس نظام کی، اور اس صورت میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کا پوری تفصیل پورے قرآن عظیم میں ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سبع من المثانی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا حدیث میں بھی جواب موجود ہے یہی. اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اس کا الگ سے ذکر کیوں آیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. کاش میں اور آپ اور یہ امت مسلمہ نماز کو ٹھیک سمجھ کے پڑھتی. آپ پہلے اپنی حالت کو دیکھیں. دنیا سے کٹ کے آپ ایک اللہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. خواتین اپنے گھر میں ایک ایسی کونے میں جہاں ساری دنیا سے کٹ کے وہ کہتی ہیں اللہ اکبر، کہ میرا رب سب سے بڑا، میں اس کی خدمت میں حاضر. کیفیت دیکھیں پڑھ کیا رہے ہیں، سجدے میں دیکھیں، رکوع میں دیکھیں، قیام میں دیکھیں، کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اس رب کو، جس رب پر آپ کا یقین ہے، کہتے ہیں الحمد. ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف صرف اس کے لیے ہے. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. یہ وہ حیثیتیں ہیں جو رب کی بہت عظیم صفات میں سے ہیں. پھر آپ ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، سورہ نساء کی آیت 69 میں جا کے پڑھیں کہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو اس لیے یہ سبع من المثانی اگر میں سمجھ کے اور پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھوں، اور دن میں ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھوں سمجھ کے، آپ یقین مانیں یہ صرف اکیلی صورت مجھے اللہ کے سامنے بالکل سرنگوں کر دے، اور میں اس اللہ کا تابع دار بن کے رہوں. تو نبی کریم ایک سوال ہے،